بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میں تعمیل کا بھئی آج ہم کیا کریں گے، اجرا کریں گے، دیکھیے آپ۔ الحمد للہ علی نعمائہ، کوئی بھی کلمہ عربی کا ہمارے سامنے آ جائے تو دیکھیں گے معرب ہے یا مبنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے یہ دیکھیں گے کہ یہ معرب ہے یا مبنی۔ اچھا، اور یہ کب دیکھیں گے؟ جب ہم یہ جان لیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ بھئی کلمے کی کتنی قسمیں تھی؟ 3 قسمیں تھی۔ کتنی تھی؟ 3 قسمیں تھی۔ اب کلمے کی 3 قسموں میں سے پہلے تو تلاش کریں گے کہ یہ فعل ہے، حرف ہے یا اسم ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الحمد یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ تو الحمد کیا ہے؟ یہ مفرد ہے۔ کیا بھائی؟ مفرد ہے۔ اور مفرد کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، جو ایک ہی معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے، یعنی ایک ہی لفظ ہو اور ایک معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفرد لفظ کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ کلمے کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو کون سی قسم ہے؟ یہ اسم ہے۔ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر علامات اسم میں سے کیا علامت پائی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، شروع میں اس کے الف لام آیا۔ کیا آیا؟ اور الف لام جو ہے وہ اسم کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ تو اب یہ کلمہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ بھائی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک کو معرب کہتے ہیں اور ایک کو مبنی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے نہیں؟ اب یہ معرب ہے یا مبنی؟ کیا ہے یہ؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ مبنی الاصل جو ہے وہ 3 چیزیں۔ کتنی ہیں؟ 3 چیزیں۔ کون کون سی ہیں؟ تمام حروف اور فعل امر اور ماضی، امر حاضر معروف، امر حاضر معروف اور فعل ماضی۔ سمجھے؟ تو یہ اب یہ مبنی الاصل میں سے تو ہے نہیں، اس میں سے نہیں ہے، مبنی الاصل میں سے تو ہے نہیں۔ البتہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مبنی غیر الاصل میں سے ہے یا نہیں۔ تو مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں۔ کتنی ہیں؟ 8 قسمیں۔ سمجھے نہیں؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں۔ اور یہ اب یہ جاننا کہ یہ ان 8 قسموں میں سے بھی نہیں ہے، ان 8 قسموں میں سے بھی یہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مبنی نہیں ہے۔ اب تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ مبنی نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ معرب ہوگا بھائی۔ اب پھر یہ پہچاننا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ کیا ہے؟ اب ان 2 میں سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے ہم دیکھیں گے تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے چھٹی قسم کیا تھی بھائی؟ معرب باللام۔ معرب باللام ہے نہیں؟ تو یہ معرفہ کی کون سی قسم میں سے ہوا؟ تو یہ نکرہ بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معرفہ۔ اب یہ جاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کیا ہے؟
تو پہلے مؤنث کی علامات جانیں گے. کتنی علامت تھی؟ وہ 4 علامتیں ہیں بھائی. کتنی علامتیں مؤنث کی؟ 4 ہے. تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. تو اب یہ دیکھیں کہ اس الحمد کے اندر یہ 4 علامتیں ہیں نہیں ہے؟ تو ہاں، تو کیا یہ مذکر ہے. کیا ہے؟ اب پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. یہ ان میں سے کیا ہے؟ تو دیکھیے ہم تثنیہ کی علامتیں پڑھ کر آئے ہیں، جمع کی علامتیں پڑھ کر آئے، جمع کی قسمیں پڑھ کر آئے کہ جمع کتنی قسم پر ہے. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع مکسر، ایک جمع سالم. تو نہ تو یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کی تعریف کیا تھی؟ ہاں، سلامت نہ رہے، سمجھے. اور جمع سالم جس میں واحد کا وزن کیا رہے؟ سلامت. تو لہذا یہ نہ جمع سالم ہے اور نہ جمع مکسر ہے. اور تثنیہ کی علامتیں ہم نے پڑھی تھی. حالت رفع میں کیا تھا؟ الف نون، اور حالت نصب اور جزم میں یعنی. تو دیکھیے یہ تثنیہ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تثنیہ. اب دیکھیے، اب دوسری بات ہم کو جو جاننی ہے وہ یہ جاننی ہے کہ یہ عامل ہے یا نہیں. تو یہ عامل ہے یا نہیں؟ تو یہ عامل بھی نہیں ہے. تو یہ عامل بھی نہیں ہے. بھائی 100 عاملوں میں سے الحمد کہیں ہے عامل؟ نہیں ہے نا. تو الحمد یہ عامل بھی نہیں ہے. لہذا جب یہ عامل بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معمول ہوگا یا تابع؟ کیا ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ تابع بھی نہیں ہے، تابع بھی بلکہ کیا ہے؟ معمول ہے. کیا ہے؟ اچھا، اب جاننا یہ ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے، یعنی حالت رفعی ہے یا نصبی ہے یا جری ہے. تو ہم حالت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں عامل کیا کرنا پڑے گا؟ عامل تلاش کریں گے. کیا کریں گے؟ عامل تلاش کریں گے. تو عامل کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 2 قسمیں. کتنی پڑھ کر آئے تھے نا؟ ایک عامل لفظی اور ایک عامل معنوی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عامل لفظی کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو. جو کیا ہوتا ہے؟ لفظوں میں ظاہر ہو، یعنی جس پر ہم کیا کر سکتے؟ باقاعدہ تلفظ کرتے بھائی. اور عامل معنوی جو لفظوں میں. تو عامل لفظی کی کتنی قسمیں بیان کی تھی؟ جو لفظوں میں عمل دے بھائی. کیا ہے؟ عامل لفظی کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. یعنی اس کا جو ہے عمل کس میں ظاہر ہوتا ہے؟ لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور عامل لفظی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں بھائی. کتنی؟ ایک حروف عاملہ، اور ایک افعال عاملہ، اور ایک افعال عاملہ، اور ایک اسماء عاملہ. یہ تو عامل لفظی قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہوئی عامل لفظی کی؟ کون کون سی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. اور عامل معنوی کی 2 قسمیں ہیں بھائی. کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ایک کو ابتدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابتدا. اور ایک فعل مضارع کا نواصب و جوازم سے کیا ہونا؟ خالی ہونا. فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے خالی ہونا. اب دیکھیے بھائی، الحمد، اس سے پہلے کوئی عامل لفظی موجود ہے؟ موجود ہے؟ نہیں ہے نا. اور ابتدا بھی کس سے ہو رہی ہے؟ الحمد سے ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟ اور عامل معنوی کتنے بتائے تھے؟ 2. ایک ابتدا اور ایک فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے کیا ہونا؟ خالی ہونا. سمجھ گئے نہیں؟ اور ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمد سے ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عامل عامل معنوی ہوگا.
کون ہوگا؟ ہاں، اور عامل معنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم ہے بھائی. ان میں سے دیکھیں 2 قسم بنی نا، تو ان میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ یہ پہلی قسم بنے گی بھائی. کیا بنے گی یہ؟ ہاں، ابتدا. کون سی قسم بنے گی یہ؟ ابتدا. یعنی اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا. کیا ہونا؟ یہ اسم کو رفع دیتا ہے. اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا اسم کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ الحمد کی اب دیکھیں الحمد کی اب حالت کیا ہے؟ رفعی والی ہے یا کون سی حالت ہے یہ دیکھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر رفع والی ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ یہ ابتدا ہونے سے کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. یہ ابتدا ہونے سے کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. اور مبتدا کیا ہوتا ہے بھائی؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے عامل معنوی کیا ہے؟ ابتدا. اور ابتدا سے یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. لہذا اس پر کون سا اعراب پڑھیں گے ہم؟ کون سا پڑھیں گے؟ اس پر کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے نہیں؟ الحمد. سمجھے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں بھائی اس پر رفع کس طرح آئے گا، نصب کس طرح پڑھیں گے، اس کو حالت جری میں کس طرح پڑھیں گے. جب کوئی لفظ ایسا ہو جو مفرد ہو. کیا ہو؟ تو اب اس میں معرب کی جو باعتبار اعراب کے 16 قسمیں ہیں ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون سی قسم بنے گی، اور پھر اس کو اسی اعراب کے ساتھ یعنی اسی جو طریقہ اس میں بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھیں گے بھائی. تو الحمد 16 قسموں میں سے کیا بن رہا ہے بھائی؟ دیکھیے آپ، یہ مفرد منصرف صحیح والی قسم بن رہا ہے. کون سی قسم بن رہا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. دیکھیے یہ مفرد بھی ہے اور منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیسا آتا ہے بھائی؟ لفظی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یاد ہے نا؟ لفظی آتا ہے. باقاعدہ ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ تو اب دیکھیں کہ الحمد کی دال پر کیا نظر آ رہا ہے؟ ضمہ نظر آ رہا ہے بھائی. جس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں الحمد کر رہے نہیں کر رہے. اس اعراب کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اعراب بالحرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. جو زبر زیر پیش کے ساتھ آج کو کیا کہتے ہیں؟ اب ایک بات اور دیکھنی ہے کہ الحمد پر تنوین آئے گی یا نہیں. اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ تو اس پر تنوین نہیں آئے گی. تو اس پر کیا نہیں آئے گی؟ تنوین کیوں نہیں آنے گی؟ ہاں، تو ہمیں وہ 5 اسما یاد رکھنے پڑے کہ وہ 5 ایسے اسم ہیں جن پر تنوین، ان میں سے یہ بھی ہے. ان میں سے کیا ہے؟ اور ان میں سے یہ بھی کیا مطلب؟ یعنی ان میں سے ایک کون ہے؟ معرب باللام ہے. کیا ہے؟ اور معرب باللام پر کیا نہیں آتی بھائی؟ جس اسم پر معرب باللام آ جائے اس پر کیا نہیں آتی؟ تنوین نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب آگے لفظ آ رہا دیکھیں للہ. اب لام ہے. اس لام کو بتاؤ، لام مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اب تو آپ یہاں تک تو سمجھ گئے کہ یہ اس میں معرب ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے. اس پر کیا اعراب آئے گا یہ سمجھ گئے نہیں؟ اعراب بالحرکت آئے گا یا کون سا اعراب آئے گا؟ یہاں تک سمجھ گئے نا؟
تو اب آگے دیکھیے، اس میں آپ نے پہچان کر لی. اب آپ دیکھیے لام ہے، کیا ہے؟ للہ. لام آیا نہیں آیا؟ تو لام مفرد ہے یا مرکب ہے؟ لام مفرد ہے. کیا ہے؟ اب اس میں سے دیکھیے، مفرد ہے تو اسے کلمے کی تینوں قسموں میں سے ڈھونڈو. کیا ہے یہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تینوں حرف ہے. کیا ہے؟ ماشاء اللہ. کیا ہے؟ حرف ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ حروف حرف ہے تو حروف عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے؟ حروف ہاں، تو یہ حروف عاملہ میں سے. کس میں سے ہے؟ اور حروف عاملہ کتنی قسمیں پڑھی تھی آپ نے؟ 7 قسمیں پڑھی تھی. کتنی؟ 7 قسمیں. اور حروف عاملہ کی جو 7 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، ان 7 قسموں میں سے 5 کا تعلق کس سے ہے؟ اسم سے ہے. 5 تو وہ ہیں جو اسم پر داخل ہوتی ہیں. کس پر داخل ہوتی ہیں؟ اور اسم میں عمل کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں وہ؟ کیسا عمل کرتی ہیں؟ یعنی اسم کو کیا کرتی ہیں وہ؟ بھائی اسم پر عمل کرتی ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ اور 2 وہ ہیں جو فعل پر داخل ہوتی ہیں اور فعل میں عمل کرتی ہیں. اور 2 کون سی ہیں؟ وہ فعل. تو اب یہ دیکھو کہ ان 7 قسموں میں سے لام کس قسم میں سے ہے؟ لام جو ہے یہاں پر یہ کس قسم میں سے ہے؟ تو آپ پڑھ کر آئیں گے کس میں سے ہے بھائی؟ حروف جارہ میں سے. کس میں سے؟ لام ہے نا بھائی. حروف جارہ کتنے تھے؟ 17 ہے. تو دیکھیں ان 17 حروف میں سے حروف لام بھی آتا ہے. سمجھے نہیں؟ اور جب حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو مجرور کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور لفظ اللہ تو یہ تو اس میں جلال، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذات باری کا نام ہے. پہلے بھی اس کی بہت دفعہ بحث گزر چکی. تو چلیے آگے چلتے ہیں بھائی. اب دیکھیے اس کے بعد ہے اعلیٰ. تو اعلیٰ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے. آپ نے جان لیا. اور یہ اب بتانا حروف عاملہ میں سے یا غیر عاملہ میں سے؟ عاملہ میں سے آپ جان گئے. اب یہ دیکھیے، اور یہ مفرد بھی ہے. کیا یہ؟ اب دیکھیے یہاں پر آئی نعمائی. یہ نعمائی کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے بھائی. کیا اس میں؟ اور یہ اب تینوں قسموں میں سے دیکھو کہ بھئی یہ جب اسم میں جمع تو اسم ہے. کیا یہ اسم ہے نا؟ تو اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ اسم ہے؟ تو سب سے پہلی پہچان اس پر یہ دیکھیے کہ اس پر اعلیٰ جارہ داخل ہے. کیا ہے؟ کیونکہ حروف جارہ کس پر داخل ہوتے بھائی؟ پر ہوتے نا. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور دوسری جو اس کی یہاں پر علامت ہے، ایک اور علامت ہے اس کے اسم ہونے کی، کہ دوسرے یہ کہ یہ مضاف بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ اور یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ کون بنتا ہے؟ مضاف کون بنتا ہے؟ اس میں بنتا ہے نا. فعل حرف تو نہیں بنتے نا. تو ایک علامت یہ. پھر دوسری بات یہ معرب ہے یا مبنی. تو یہ کیا ہے بھائی؟ معرب ہے. کیونکہ یہ نہ تو حروف ہے اور نہ یہ فعل، یہ امر حاضر معروف ہے، اور نہ یہ فعل ماضی مبنی الاصل نہیں ہے، اور نہ یہ مبنی غیر الاصل ہے. سمجھے نہیں؟ وہ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ تو آپ دیکھیے. اب تیسری چیز یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے. یہ معرفہ ہے نکیرہ ہے. اور آپ ایک ضابطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے وہ بھی. تو یہاں پر معرفہ کیا ہے؟ ضمیر آ رہی نا آگے. ضمیر کیا ہے؟ تو یہ معرفہ کی کون سی قسم بنے گی بھائی؟ بتائیے کون سی قسم بنے گی؟ ہاں، یہ 7ویں قسم. بھائی وہ اسم
جو اس معرفہ بندا کے علاوہ، معرفہ بندا کے علاوہ جو ہے 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو گئی۔ اب جاننا یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو اضافت ہے، ایک اضافت لفظیہ ہوتی ہے اور ایک اضافت معنویہ ہوتی ہے بھائی۔ تو یہ اضافت معنویہ ہے یا لفظیہ؟ تو کون سی اضافت ہے؟ اضافت معنویہ ہے، معنویہ ہے۔ دیکھیں نعمائی ضمیر کی طرف کیا ہے بھائی؟ مضاف ہے۔ بھائی اضافت معنویہ کی پہچان اس طرح ہوگی کہ آپ مضاف کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں گے آپ؟ آپ مضاف کو دیکھیں کہ وہ صیغہ صفت ہے یا صیغہ صفت نہیں۔ اگر صیغہ صفت نہیں ہے مضاف تو پکی بات ہے کہ وہ اضافت معنویہ ہوگی۔ کیا ہوگی وہ؟ اضافت معنویہ ہوگی۔